دیکھیں میرا تو خیال ہے قدرتی طور پر آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک جنرل باجوہ تھے، جتنی دیر تک وہ سارے جو ججز تھے وہ سپریم کورٹ میں تھے، اس وقت تک وہ چیزیں سامنے آ بھی نہیں سکتی تھی. ابھی یہ وقت تھا، اور بالکل حامد خان صاحب نے سچ کہا ہے. اگر اس وقت کا کرونالوجیکل آرڈر دیکھیں، حالات کو دیکھیں، تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، اور سپریم کورٹ میں کے جو ججز تھے یہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس سے ملے ہوئے تھے. اور جسٹس آصف کھوسہ نے ہی یہ کیس بنایا. اس سے پہلے یہ فریولس کیس تھا، اس سے پہلے یہ کیس تھا ہی نہیں. آصف کھوسہ نے اس کو کیس کی شکل دی. میں پروگرام میں بھی ایک پہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے جو وکالت میں اور جو اس کے مقدمات کی بریفنگ میں پیش تھے، اس نے مجھے کہا کہ مقدمہ تو ہمیں بنا کے دیا جسٹس کھوسہ نے. اس سے پہلے تو وہ مقدمہ تھا ہی نہیں. اس سے پہلے تو ایسے ہی ڈاکومنٹ تھے ہمارے پاس پاناما پیپرز کے. تو بنیادی طور پر جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس عظمت سعید شیخ، یہ وہ بنیادی کردار تھے جنہوں نے نواز شریف کو نااہلی میں اہم کردار ادا کیا. ایک جو اس وقت حاضر سروس جج ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، ثاقب نثار شامل تھے. یہ سارے ججز کا جو تھا یہ ان کو اپنا ذاتی اناٹ تھا، ان کو اپنے مسائل تھے، اور کچھ جو ہے وہ بہت بڑے جج بننا چاہتے تھے وزیر اعظم کو نائل قرار دے کے. یہ سارا کچھ مل ملا کے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کی شے تھی اس وقت کی جو آئی ایس آئی تھی، اس نے کیس بنا کے دیا. جو جوائنٹ انکوائری تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن تھی، اس کے سارا مواد جو تھا وہ آئی ایس آئی نے دیا. اس میں 2 بریگیڈیئر بیٹھے تھے جو ڈراتے بھی تھے، دمکاتے بھی تھے. مجھے خود جنرل باجوہ نے سنایا کہ نواز شریف نے یہ شکایت کی کہ جو ایک بریگیڈیئر ہے اس کا رویہ بڑا تلخ ہے، اور چنانچہ میں نے یہ کہا کہ یہ تلخ رویہ نہ رکھیں. چنانچہ باجوہ صاحب نے اس بریگیڈیئر کو یہ کہا کہ بھئی آپ تلخی نہ کریں. تو وہاں یہ ماحول پہلے ہی ہو چکا تھا کہ نواز شریف کو نائل قرار دینا ہے. باقی تو پروسیجر تھا. میں نے بہت پہلے لکھ دیا تھا پارٹیز اوور. میں نے کالم لکھا تھا جس پہ نہ نواز شریف کو یقین تھا، نہ اس وقت کی مسلم لیگ نون کو یقین تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہی پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے تو وہ ایک کتاب بھی لکھی تھی نا جس کے ٹائٹل